اور ناظرین اب بات کریں گے ایک ایسے مزدور کی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں ابھی کارے جہان میں۔ ناظرین روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے سیلاب نے جہاں ہر فرد کو متاثر کیا ہے، وہاں سرائے عالمگیر کا رہائشی دونوں ٹانگوں سے معذور 75 سالہ محنت کش سردار خان بھی زندگی کی مشکلات کا بڑی جانفشانی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تفصیلات ہم جانیں گے عمران رشید یاور کی اس رپورٹ میں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ابھی کارے جہان میں۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے سیلاب نے جہاں ہر فرد کو متاثر کیا ہے، وہاں سرائے عالمگیر کا رہائشی 75 سالہ معذور سردار خان بھی زندگی کی مشکلات کا بڑی جانفشانی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ 1963 میں دوران ڈیوٹی ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہونے والے سردار خان نے 40 سال تک محنت مزدوری کر کے نہ صرف اپنے بچوں کی کفالت کی ہے، بلکہ اپنے جوان بیٹے کی المناک موت کے بعد گزشتہ 10 سال سے اپنے پوتے پوتیوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی نبھا رہا ہے۔ دونوں ٹانگوں سے معذور بوڑھے شخص نے اپنی معذوری اور بزرگی کا رونا رونے کے بجائے محنت مشقت کر کے رزق حلال کمانے کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ کرائے کے مکان میں رہنے والے 75 سالہ سردار کا کہنا ہے، میں ایک کرائے دے مکان میں رہ رہا تے مہنگائی اس قدر مجبور کر دیتا کہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ پہلے وقت ٹھیک گزر رہا سی، لیکن ہوں انتہائی اوکھا جا وقت آ گیا۔ ہر آدمی واسطے اوکھا، میرے کلے واسطے نہیں۔ بہرحال میں معذوری دے لحاظ نال محسوس کر رہا کہ بہت پریشانی ہے۔ ناظرین معذوری انسانی ہمت اور حوصلے کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس کی ایک مثال آپ نے سردار خان کی صورت میں ملاحظہ کی، جس نے دونوں ٹانگوں سے معذوری کے باوجود اسے اپنے لیے مشکل تصور نہیں کیا اور بھیک مانگنے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی بجائے جانفشانی سے محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمانے کو ترجیح دی۔ سردار خان جیسے لوگ یقیناً ہمارے معاشرے میں مثالی کردار کے حامل ہیں اور ان لوگوں کے لیے مثال ہیں جو ذرا سی تکلیف کو بہانہ بنا کر سڑکوں پر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں کا۔ رجانہ میں ممبر صوبائی اسمبلی سردار ایوب خان گادھی نے گورنمنٹ ڈگری کالج میں پودا لگا کر محکمہ جنگلات کی طرف سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ محکمہ جنگلات نے رجانہ اور اس کے گرد و نواح میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی کرنل ریٹائرڈ سردار ایوب خان گادھی نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ محکمہ جنگلات کے ڈویژنل آفیسر محمد اقبال کاٹھیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درخت انسانی زندگی کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کی طرف سے گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں فری پودے لگائے جائیں گے، جبکہ عوام کے لیے انتہائی کم قیمت پر محکمہ کی نرسریوں سے پودے دستیاب ہوں گے۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر عبد المجید نے کہا کہ انسانی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے درختوں کا کردار بہت اہم ہے۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی سردار ایوب خان گادھی، ڈی ایف او جنگلات محمد اقبال کاٹھیا، پرنسپل پروفیسر عبد المجید، ایس ڈی او جنگلات اکرم ساجد، بلاک آفیسر محمد سرفراز، روزانہ پریس کلب کے صدر رانا غلام سرور بابر، جنرل سیکرٹری ذوالفقار جان نثار اور کالج کے اساتذہ کرام نے کالج میں پودے لگائے۔ پھول نگر میں حضرت سید محمد ابراہیم المعروف حضرت داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سینکڑوں سال سے پھول نگر شہر میں منعقد ہونے والا 2 روزہ سالانہ میلہ جماعتاں ختم ہو گیا۔ پھول نگر میں حضرت سید محمد ابراہیم المعروف حضرت داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سینکڑوں سال سے پھول نگر شہر میں منعقد ہونے والا 2 روزہ سالانہ میلہ جماعتاں ختم ہو گیا۔ میلے کے دوران پھول نگر میں جشن کا سما رہا۔ ملتان روڈ کے دونوں جانب مٹھائی، منیاری، پکوڑوں اور قصوری فالودے کی عارضی دکانیں سجائی گئی تھیں، جبکہ کم سن بچوں کے لیے بڑے بڑے قد آور جھولے بھی نصب تھے۔ میلے میں کم سن بچوں کو لوریاں دینے والے ملنگوں سے خواتین اپنے بچوں کو لوریاں دلواتی ہیں اور ان پر زر نشاور کرتی ہیں۔ میلہ جماعتاں ایشیا کا سب سے بڑا میلہ ہے جو ہر سال 18 فروری کو سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے روانہ ہوتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بڑے چھوٹے اور رنگ برنگے جھنڈوں کے ساتھ تمام سفر پیدل چل کر عقیدت مند پھول نگر آتے ہیں، جہاں ایک رات قیام کرنے کے بعد درس شیر بہادر سے روانہ ہو کر خان کے موڑ، بلوکی سرائے مغل، بھڑوال، سہجوال اور اختر آباد سے ہوتے ہوئے شیر گڑھ پہنچتے ہیں اور وہاں 5 دن قیام کرنے کے بعد یہ میلہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ ضلع ہنزا نگر میں جدید بنیادی تعلیمی نظام ECD متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ضلع ہنزا نگر میں جدید بنیادی تعلیمی نظام ECD متعارف کرا دیا گیا ہے۔
जबकि गिलगित बल्तिस्तान में पेशा वराना यूनिवर्सिटी न होने के बायस तलबा दूसरे सूबों में जाकर महदूद आसामियों पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि बेशतर तलबा मखसूस नशिस्तें होने की वजह से तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। जदीद बुनियादी तालीमी निज़ाम ECD सबसे पहले हुंजा में एक निजी तालीमी इदारे हुंजा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस ने मुतारिफ कराया था। उसकी अफादियत को देखते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल अलीआबाद के इंतजामिया ने पहली से 5वीं क्लास तक के तलबा और तालिबात के लिए अलग ECD सेंटर कायम किया, जिसमें इलाके के सैकड़ों तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। असातिज़ा का कहना है कि इस जदीद निज़ाम तालीम के जरिए हम बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करते हैं। ECD में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि बच्चे का रुझान किस शोबे की तरफ है। पहले अक्सर बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, अब स्कूल में बच्चों के लिए खेल कूद, मौसीकी और दीगर तफरीह सामान इन्हें तालीम की तरफ रागिब करता है, और रियाजी जैसे मुश्किल मजमून को भी बच्चे खेल ही खेल में सीखते हैं और दिल लगाकर तालीम हासिल करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट का ख्वाब देखने वाले बच्चे इस बात से गाफिल हैं कि उनके सूबे में एक भी पेशा वराना तालीमी इदारा मौजूद नहीं, जबकि स्कूल से फारिग होने वाली तालिबात को ये फिक्र खाई जा रही है कि उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। लड़के तो तालीम हासिल करने मुल्क के दीगर हिस्सों और मुल्क से बाहर जाकर भी तालीम हासिल करते हैं, मगर हमारे मुआशरे में खवातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना है। कम अज कम साबिक खातून गवर्नर मरहुमा शमा खालिद के ऐलान करदा खवातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी कायम की जाए। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ECD 4th में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में जो ECD का मकसद है बच्चों को घर जैसा माहौल फराहम करना है। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं, बच्चों को डर नहीं लगता कि हम स्कूल जा रहे हैं, बल्कि वो खुशी से आते हैं। कॉलेज लाइफ ज्वाइन करनी होगी उसमें, तो मेरा शौक है कि मैं CSS कर लूँ यहाँ पे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान और हमारी आन है। आज का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। हमें इसी जोश व जज्बे की इस वक्त शदीद ज़रूरत है जो जज्बा 1940 में था, जब मुसलमानों ने अलहदा मुल्क के क़याम का फैसला किया और इस ख्वाब की अमली ताबीर के लिए जदोजहद शुरू की। और बिलाखिर 7 बरस बाद 1947 में बरसगीर के मुसलमानों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। आज हमें इसी जज्बे की ज़रूरत है, आज मुल्क को उसी जोश की ज़रूरत है। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए कोशां है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदेही के लिए नाज़रीन आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और तारीख में झांकती रिपोर्ट्स के साथ। अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।